نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مالک لیل و نہار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار انا اعطیناک الکوثر کے حقدار سبحان الذی اسریٰ کی رفتار وما ینطق عن الہویٰ کی گفتار انک لعلی خلق عظیم کی شاہکار فطرت حضور محسن انسانیت مخزن آدمیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی چائنا زبان کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ لوگ عورت ہیں تو مت بولیے، شریعت نے عورتوں کو زور سے بولنے پر پابندی لگائی ہے، اور اگر مرد ہیں تو اپنی زبان کھولیے اور سبحان اللہ بولیے۔ ایک سوال ہے، جواب دیجیے۔ اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ بولیے، ذرا جلدی بولیے، ٹائم کم ہے، وقت برباد نہیں کیجیے۔ اگر ماں ہے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنی ماں کے نام پر اٹھا کر سبحان اللہ بولیے، اور باپ ہے تو بایاں ہاتھ اپنے باپ کے نام پر اٹھا کر سبحان اللہ بولیے، اور زور سے بولیے۔ جن لوگوں کے ہاتھ گرے ہیں میں ان سے شکوہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اگر ماں کے دودھ کے قطروں سے محبت ہے تو اپنی ماں کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ اللہ نے قبول فرما لیا تو آپ کے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ، زور سے بولیے یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی، توڑ دے دشمن کی نلی۔ خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ اب تو بولیے، اتنی تمہید کے بعد زبان آپ کی خاموش ہے، ذرا زور سے بولیے۔ زور سے بولنے میں ڈبل ثواب ہے، آپ بولیں گے اس کا ثواب، بغل والے نے اگر آپ کا سن کے سبحان اللہ کہا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔
خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب آئے گا؟ جانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ جانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ دور پھر میری دہلیز پر کب آئے گا؟ حضرات، بہت قابل مبارکباد ہیں اصلاح معاشرہ کے وہ افراد جنہوں نے اپنی محنت اور تگ و دور کے بعد آج کے اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں، جبکہ ہمارا پورا ملک نفرتوں کے شعلوں میں جل کر خاکستر ہونے کے کگار پر پہنچ گیا ہے، ہمارے اور آپ کو اکٹھا کیا۔ اللہ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند فرمائے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تابناک کر دے۔ میں بات اصلی کے دیالو مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کے ساتھ اپنا سلوک پیش کر کے ان کے حوصلوں کو بلند کیا ہے۔ رات کے سناٹے میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کے سننے کو قبول فرما لے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، تمہیدی گفتگو کا وقت نہیں، لیکن چونکہ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اب آپ خود سوچئے کہ میں کس کس کی اصلاح کروں۔ یہ جو سامنے ہے نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے اور کام مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو رہا۔ یہ ہماری شریعت میں تصویر کھینچنا کھینچوانا یہ دونوں حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اب وہ کام کیا جائے اور کہو اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرو، میں کس چیز پر گفتگو کروں؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں 32,000 مذاہب باطلہ ہیں، ہر مذہب کا نشانہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ پوری دنیا سے مسلمانوں کو مٹانا، اسلام کو ختم کر دینا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے ہم تو آواز دیتے ہیں ان کو جو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان نام سے زندگی گزارتے ہیں، وہ پہلے اسلام کے شامیانے میں آ جائیں، مکمل اسلام والے بن جائیں، پھر وقت کی ہر طاغوتی طاقت کو آپ کا جواب ایک ہی ہوگا کہ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں۔ ذرا لہک کے بولیے، بولیے، زور سے بولیے، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ مگر آج ہماری صبح بیکار ہے، ہماری شام بیکار ہے۔ آپ الٹ کر دیکھیے، بھارت کی کوکھ میں ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے فرقہ باطلہ ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، جن کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بنام مسلمان جیتے ہیں مگر ایمان نہیں ہے، چونکہ وہ گستاخ رسول ہیں، نبی سے بغاوت کرتے ہیں، نبی کے خلاف بولتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی درستگی کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا ایمان مکمل ہو جائے پھر آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے کہ ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہے یا خراب ہے۔ آج ہم اپنی نئی نسلوں کو دیکھتے ہیں تو مرجھا جاتے ہیں کہ ہماری نئی نسلوں میں شراب نوشی، جوا بازی، سٹے بازی، زناکاری، عیاشی جیسی مہلک بیماریاں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، جن کے دفاع کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن اے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والے دیالو مسلمانوں، میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں
اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہماری زندگی میں بہاریں آئیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرو، تمہاری زندگی میں انقلاب آتا ہوا نظر آئے گا، تمہاری زندگی میں بہاریں آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن آج حالات بدلے ہیں اور حالات اس قدر پرفتن ہوئے جا رہے ہیں کہ ان حالات میں میں اپنی قوم کے جوانوں کی طرف جب نظر ڈالتا ہوں تو یہ سامنے آتا ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان موبائل کے اسکرین پر ناجائز و حرام تصویریں دیکھنا تو باعث فخر جانتی ہے، لیکن ہماری قوم کا یہ نوجوان قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یہ نوجوان قرآنی اصول کو نہیں جانتے، یہ نوجوان حدیث پڑھنا نہیں جانتے، یہ نوجوان کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، کسی عالم کے ساتھ چند منٹ گفتگو کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم پر اپنا داؤ چلا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں شریعت کے خلاف قدم اٹھانے پر روکتے ہوئے نظر آئیں۔ گویا تم برائی پر اس قدر آمادہ ہو گئے ہو کہ آج جو تمہارے ساتھ حالات پیدا ہوئے ہیں یہ صرف تمہاری غلط روی کا شکار ہے۔ آج بھی چاہتے ہو کہ زمانے میں ہمیں وقار ملے تو پیارے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ خوبصورت ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم کس طرف دیکھیں؟ مجھے یاد ہے کہ طاہا بابو نے جس وقت مجھے دعوت دی تھی ایک جملے کا اضافہ انہوں نے کیا تھا کہ عوام کے ساتھ ساتھ علماء کی بھی اصلاح۔ پتہ نہیں وہ کس زاویے سے علماء کی اصلاح کریں گے۔ علماء پوری دنیا کے افراد کو راہ راست پر لانے کا پیغام دیتے ہیں، مگر علماء کی اصلاح کیا کریں گے وہ تو وہ خود سمجھیں۔ لیکن ان کا یہ قدم بہت پیارا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا جائے، مگر معاشرے میں کس چیز کی اصلاح کرو گے آپ کے ہاں آپسی نفاق ہے، طبقاتی کشمکش ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، مخالفت ہے، دشمنی ہے۔ حد تو یہ ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین غصب کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گھر سے باہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا یہی تمہارا معاشرہ ہے؟ نہیں، تاریخ الٹو۔ جب میرا اسلام آیا تو کل جہاں نسلاً بعد نسل لڑائیوں کا تسلسل چل رہا تھا، وہاں اتحاد کا اور امن و سکون کا ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جب تک اپنا پڑوسی کھاتا نہیں تھا میرا مسلمان کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ مگر آج ہمارا پورا آوا کا آوا خراب۔ ہیلو ہمارے یہ علماء بار بار بتاتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں ایک مومن کو تکلیف مت دو، ایک مومن کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور مومن پر تکلیف کیا، ظلم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہو۔ نام کہتے ہو مسلمان ہیں، مسلمان اس کا نام نہیں، مسلمانوں کا تو شیوا یہ ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کے ساتھ بھی رحم دلی کرتے تھے، بیگانوں کے ساتھ بھی رحم سے کام آتے تھے، بیگانوں کے بھی کام آتے، ان کی بھی گٹھریاں اٹھاتے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے۔ اسی حسن سلوک سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، پھیلتا رہے گا۔ بولیے، تقریر بولوں یا ختم کر دوں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ نہیں سنیں گے۔ جتنے لوگوں کو سننا ہے وہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیں، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ آج جہاں تک ہم اپنے دامن کو دیکھتے ہیں، اپنے دامن کو دیکھنے کے بعد آج میں مرجھا جاتا ہوں، برا نہیں مانیے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہم صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے، میری جیب بھر جائے، میری زندگی کے آسائش کا سامان مہیا ہو۔
اگر مسلک اعلیٰ حضرت اسی کا نام ہے تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں چھوڑو اس کو. مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام ہے کہ جہاں عشق مصطفیٰ کا چراغ نہ جل رہا ہو وہاں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ پیغام دیا جائے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. ذرا زور سے پورا مجمع دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے بولو سبحان اللہ. محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام نہیں ہے کہ دیابنا کے ساتھ اپنا سانٹھ گانٹھ کیا جائے. مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام نہیں ہے کہ اپنی بیٹیاں دیوبندیوں کے ساتھ کہ بیٹوں کے ساتھ شادی کی جائے. مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام نہیں ہے کہ دیوبندی کی نکاح پڑھایا جائے. مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام نہیں ہے کہ دیوبندیوں سے سمجھوتا کیا جائے. مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام نہیں ہے کہ جبہ و دستار کے آڑ میں مسلک کی پامالی کی جائے. میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت اتنا صاف ستھرا ہے کہ اگر تم مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو جاؤ گے تو تیری زندگی کے ایک ایک لمحے چاند سے بھی زیادہ منور نظر آئے گے. اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ. ذرا زور سے بولیے آمین، زور سے بولیے آمین. پتہ نہیں اس آپریٹر کو ہو کیا گیا، لال لال بال والوں کو لے آتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھوتا ہے، ہمارے وقت یہ آواز خراب کر دیتا ہے، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں دو کام کرنے آتا ہے. مائک پر بولنے بھی آتا ہے، مائک اٹھا کے مائک والے کے سر پر پھینکنے بھی آتا ہے. اس لیے اپنے مائک کا سچویشن حالات کو ٹھیک کر لو، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد تم پر آئٹم بم گرنے والا ہے. گھبراؤ گے نہیں، میں تو بخش دوں گا، اس لیے بخشوں گا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ وہ حق آپ ہی کو ہے، تو بخشنے والا بھی حق تو ہم ہی کو ہوگا. بہرحال کیونکہ اب ظاہر ہے کہ رشتہ داری میں جو سب سے محبوب ہوتا ہے وہ محبوب ہے ہمارا، تو ہم اس کو زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن شاید پہلے میں نے ہی کہا ہے، اس سے پہلے کچھ کہا گیا ہو یا نہیں مجھے خبر نہیں ہے. تھوڑا سا صحن اگر قریب ہو تو جی لگائیے. 10 منٹ ٹائم میرے پاس اور بیلنس ہے، اسی 10 منٹ میں میں تقریر ختم کر کے چلا جاؤں گا. اس لیے ذرا دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر سبحان اللہ بول دیجیے، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اس مجمع میں کوئی دیوانہ مصطفیٰ جو کھڑا ہو جائے اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرے. محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے سماج میں بے شمار برائیاں پروان چڑھ رہے ہیں. آج کل اصلاح معاشرہ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں اسے بتا دیتا ہوں. صرف جہیز کے خلاف بولنے والے کو والی کانفرنسوں جلسوں نشستوں کو اصلاح معاشرہ کہا جاتا ہے، مگر صرف جہیز کے خلاف بولنا کوئی کمال نہیں ہے. جہیز نہ لیں، یہ اپنا مزاج بنا لیں. ہر آدمی سے گزارش ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب یہ مزاج بنا لیں کہ میں اپنے بیٹوں کا جہیز نہیں لوں گا، اپنے بیٹوں کو فروخت نہیں کروں گا،
اپنے بیٹوں کو اپنے سسر کا غلام بننے نہیں دوں گا تو خدا کی قسم زمانے سے جہیز لینے جیسی منحوس لعنت ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن آپ پورے کے پورے طور پر میں نے جتنی خرابیوں کا اظہار کیا ہے، ان خرابیوں کو اگر آپ چاہتے ہیں میرے سماج سے ختم ہو جائے تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تو ہمارے علماء فرمائیں گے، میں چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں سمٹ کر اپنے ایک پیغام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ عالمی طور پر اتحاد قائم ہو، عالمی طور پر ہمیں سکون مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تمہارا سر جھکتا رہے گا، مولا تمہارے اندر سے برائیوں کو دور فرما دے گا، اچھائیوں کا خوگر بنا دے گا۔ اس لیے اس دور میں ضرورت ہے کہ دنیا کے تمام لہو و لعب سے الگ ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں سر جھکانے پر آمادہ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو، چاہتے ہو کہ پورے سماج میں سکون ہو؟ ارے زور سے بولو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو کل سے 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ وہ ذرا کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائیے۔ کتنے لوگ کل سے نماز 5 وقت پڑھیں گے؟ وہ کھڑے ہو جائیے، کھڑے رہیے جب تک میں بیٹھنے کو نہ کہوں۔ اور ہے کوئی ماں کا دیالو بیٹا جو اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتا ہو؟ وہ کل سے نمازی بن جائے، کھڑے ہو جاؤ۔ چلیے، جتنے لوگ کھڑے ہیں کافی ہے۔ اے بیٹا بیٹھ مت، اے میرے لال ذرا سا کھڑا رہا۔ اب آپ سب میرے ساتھ کہیے، اے اللہ، زور سے بولیے، اے اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کل سے 5 وقت پابندی سے نمازیں ادا کروں گا، تو اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو 5 وقت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ زور سے کہیے آمین۔ اب آپ سب کہہ دیجئے، میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ان کو جملہ آفات و بلیات سے محفوظ و معمول فرما دینا۔ زور سے بولیے آمین۔ اب بیٹھ جائیے یا رسول اللہ کہتے کہتے۔ دیکھیے، میں قبیلہ خاطر نہیں ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور مشکل سے 25 سے 30 آدمی کھڑے ہوئے، ایک آدمی بھی کھڑا ہوتا تو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اصلاح معاشرہ کانفرنس کا جو پیغام ہے وہ پیغام پہنچ جاتا۔ اس لیے مجھے یہ نہیں، میں خوش ہوں۔ میں اب تک آج تو بہت ساری تحریکیں ایسی چلی ہیں بھارت میں جن تحریکوں کا مزاج یہ ہے پکڑ پکڑ کے ناپاک لوگوں کو مسجد میں گھساتے ہیں، مگر جلسے میں آنے والوں کو 1 2 نہیں، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو نماز کا پیغام دیا، اور آج بھی وہ قائم ہیں۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز پڑھنے کا وعدہ کیا ہے، مولا ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمانا، ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرمانا۔ ذرا زور سے بولیے نا آمین۔ آپ لوگ اپنے لیے بھی دعا کرنے میں بخیل ہیں۔ دیکھیے، دائز پر بہت مقدس علماء تشریف فرمائیں، الگ الگ تعارف کراؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور لگے گا، لیکن چلتے چلاتے یہ ایک جملہ کہہ دوں کہ آج بات والوں کا نصیبہ ثریا سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ آج اس خاکدان گیتی پر، اس سرزمین پر ایک ایسا لال آیا ہے جس لال کو ہم حسینی سید کہتے ہیں، ہم حسنی سید کہتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو۔ ہم گلستان فاطمی کا پھول کہتے ہیں، ہم جنہیں آل رسول کہتے ہیں۔ وہ تشریف لائے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد یقیناً اپنے بزرگوں کی ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد تازہ ہو جاتی۔ اس ذات گرامی کو
گلستان نقش بندی کے تاجدار کی حیثیت سے ہم اور آپ جانتے ہیں، جنہیں حضرت علامہ مولانا شمس اللہ جان صاحب عرف بابو حضور تشریف لائے. زور سے بولیے سبحان اللہ. اور بابو حضور کی شخصیت مسلم ہے، یہ اس خانوادے کے چراغ ہیں جن کے سلسلے میں حضور شیر بہار نے ایک بار نہیں کئی بار ان کے والد گرامی کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر بہار میں کوئی زندہ و جاوید ولی ہے تو حضرت بابو حضور کے والد گرامی ہیں. ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے سبحان اللہ بول دو تو گویا ولی ابن ولی آپ کے ہاں آیا ہے. اب آپ پر ضروری ہے کہ ان کے دامن سے لپٹ جائیں، لپٹ کر اپنا نصیبہ جگا لیں. کل میں یہ جملہ نہیں بولوں گا کیونکہ کل جو اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اس لیے کل میں یہ جملہ نہیں بولوں گا اگر موقع بھی ملا تو، مگر آج بول رہا ہوں چونکہ حضور شمس اللہ جان بابو حضور کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزرتے ہیں. ذرا زور سے بولو. اور انہوں نے جدھر قدم رکھا ہے کایا کا کایا پلٹ دیا. آپ کو دیکھنا ہو تو پورے ملک ہندوستان کا گوشہ گوشہ دیکھو، جہاں جہاں بابو حضور گئے ہیں وہاں وہاں اسلام کا پرچم لہرتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سبوں پر تادیر قائم و دائم رکھے. وقت میرا ہو چکا ہے، زیادہ وقت لوں گا نہیں. پہلے حضرت نے فرمایا کہ تھوڑا کم بھی ہم لوگ کر دیں گے تاکہ مولانا حماد صاحب کا خطاب نایاب ہو جائے گا. اس لیے میں نے یہ مختصر سا وقت آپ سے لیا. میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں قصداً صحباً لفظاً مانن سننے یا سنانے میں کسی طرح کی کوئی غلطی خامی بھول چوک ہوئی ہو تو ہم سب ایک دوسرے کو گواہ جان کر بآواز بلند پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان